الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشيطان
رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ حضرات محترم، جس ترتیب نال تساں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ذرا دیکھو جا تو نشان دے لائق ہے میں ایویں بہوں تو مجلس وچ باہن دے کچھ آداب ہوندن۔ کوئی بندہ موبائل چھوڑنا بیٹھے، کوئی زمین کھترے نہ بیٹھے، کوئی نہیں اگر 15-20 منٹ اللہ رسول دی گال سن گنسو انشاءاللہ جو تھی سی ایدے اندر فائدہ تھی سی، خیر تھی سی، نفع تھی سی، نقصان نہ تھی سی۔ او بندے او چھے کرتے بیٹھن بھی تاکہ ساکوں واپسی ونجنی دیر نہ تھی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ او بھائی میں توالا زیادہ وقت نہیں گیندہ تو حقو اگر سننا ذوق شوق نہیں ہے ساکو بھی اتنا دماغ کھپاون دا ذوق نہیں ہے، جڑ کے بہو رل کے بہو جتنی دیر بہنے انشاءاللہ العزیز اللہ تے اودے حبیب دا فرمان ہو سی، کوئی زائدہ ضرور زائدہ وقت توارے نالگال نہ کرے سما انشاءاللہ جو ٹائم ہے اودے تے مکیس ہو۔ دوشی پرو محبت دلال ساری دیوار والے دی حاضری لگ گئی، پورے مجمع سن گی دے کہ واقعی تسا موجود ہی ہوئے۔ یہ دوست اس واسطے علاوہ دی کوشش کریں دن یا آون میں کل خانی دے پیچھے تسبیح انگلچ پاک میں اشارہ کیتا آبی اے انہوں باوے او انہوں تاکہ کہ وہ پتہ لگے میں تسبیح بھی چاہتی ودا تے میں تھا موجود بھی تھوڑی حاضری لگ گئی۔ زعماء ملت شرفاء امت انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، برادر محترم محمد رمضان صاحب دی
اہلیہ محترمہ دی وفات حسرت آیات دے اٹھے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے اسو سارے حضرات یہ مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے، رب کائنات انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماوے۔ رب لم یزل مائی سیوا مرحومہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدت نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دی اندر جگہ نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو زندگی مرحلہ وار گزرتی پئی ہے، شب و روز کے مراحل ہر اللہ کا بندہ اور بندی طے کر رہے ہیں۔ مرحلہ وار یہ مراحل جمن تو بچپن، بچپن تو لڑکپن، لڑکپن تو جوانی، جوانی تو بڑھاپا، بالآخر حکمہار آؤنگے کہ جنن اے مرحلے ختم ہوئے سن، اے دن رات ختم ہوئے سن، اس بندے دے ہوتے ویسے تو چل دے رہا سن، لیکن جب انہیں مرحلے ختم ہو سن اور پھر منزل آسی ٹھکانہ آسی، اس منزل کو جل مکسی موت آکھا بھی دے، اور کوئی بندہ اس موت کو لو بھج نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا۔ قرآن آدھے کہ کیڑے مقام دے اتے بھجسو عین المفر، توڑی دوڑ کے تک ہو سی کے تک بھجسو، لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا کہیں مقام تے نہ بھج سکسو، کہیں جگہ تے نہ دوڑ سکسو، بالآخر لوٹ کے اپنے رب العالمین دو ہی آسو۔ تو یہ زندگی جڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، کھیل کودی نہیں، لہو لعب واسطے نہیں، دنیا مال بڑھاؤن واسطے نہیں، محل باڑیاں تے بنگلے کوٹھیاں بڑھاؤن واسطے نہیں۔ کیسا لوگ 60 سال ملازمت کرے دے ہیں، 60 سال کاروبار کرے دے ہیں، 60 سال بعد جو پونجی بڑھ دیئے، جو کچھ مل دے آدھے ہیں ہون اندھی کوٹھی بڑا اٹھا، بنگلہ بڑا اٹھا، اچھا گھر بڑا اٹھا، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ہر بندہ آدھے میاں
ہوں ریٹائر تھی گئے وے اگاں بونس دی زندگی ہے یہ جڑا کچھ ملے 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ کروڑ یہ جمع کا کیتا ہوئے پوری زندگی محنت کر کر کے بگلا بنائے وے سال 2 4 8 یہ بونس دی زندگی ہے ایمان نال نسو جلے روح پرواز کریں دیئے این بنگلے دے اندر ورثا ترائے دیوارہ رکھن واسطے بھی کریں تیار تھی نا اللہ ہوتی صحیح رکھنے دو دن نہیں ایک دن بھی نہیں فوراً ہر بندے دی زبان دے ہوتے ہوں دے جلدی کرو ایکو اپنے اصلی مقام گھر والا جانی اپنی بیوی جنال 40 سال رفاقت 50 سال رفاقت بڑی محبت پیار نال گزاری ہے اس بیوی سزا نے گھر کو جنت بنائے اولاد گھر کے دیتی ہیں بچیاں جیسی نعمت انہیں جو جھولی جو اندر پاتی ہیں لیکن روز ہو کے یہ بھی سارے پروگرام بنائی بیٹھے کہ جناب والا اس کو جلدی اپنے مقام تے پہنچاؤ خوفت فوت تھے تیو بھی آجل جلدی اپنے مقام تے پہنچاؤ آج بھائی رمضان صاحب رنجیدہ نظر آدن دل گرفتہ نظر آدن مغموم نظر آدن پریشان نظر آدن واقعی ایک جدائی دے لمحات بہت ہی رنجیدہ خطر کرن والے ایک جدائی دے لمحات بڑے ہی دل لکھن والے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مثال تو سامنے ہے کہ میرے آقا دی محبت والی بیوی پیار والی بیوی ہمدرد بیوی غم گسار بیوی جس بیوی کی موجودگی دے اندر میرے آقا نے اور کوئی نکاح نہیں کیتا اس وقت تک اور کوئی شادی نہیں کی تھی جب تک کہ زوجہ محترمہ میرے آقا دی زندگی دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہ دی عمر بوقت نکاح حضور نال 40 سال ہے اور میرے آقا دی عمر 25 سال ہے حضور علیہ السلام دے نال انہوں نے جڑی رفاقت دی زندگی گزارنے وہ اس تمنا دیتے حل کہ اللہ میں کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الرسول فخر الرسول عادل السبل مولا کل سیدنا و سرورنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہلیہ ہوگا شرف ہوئے میرے دوستہ میرے بزرگوں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جل سال دے اندر رخصت ہوئے دنیا تو برقع وٹائنے میرے آقا نے ات غمزدہ ہو کے مغموم ہو کے اس سال کو بھی عام الحزن دنا لیتے عام الحزن یعنی غم والا سال کیڑا سال غم والا دکھ والا سال بیویاں دے دکھ بڑے ہوندن انسان کو ہر لمحہ یاد آندن ہر ویلے انہاں دی رفاقت انہاں دی محبت پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیوی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن آ لوگو
خدیجہ وعین مثل خدیجہ، خدیجہ جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، میری خدیجہ دی مثال کون ہو سکتے کہ صدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے میری اس وجہ تصدیق فرمائی ہے جل ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دی گئی تے میں گھر آدھا ہم فرمایا عورتہ دویتو سب تو اول سب تو پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میں محمد دی تصدیق کیتی ہے صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی، فرمایا اپنے مال نال اپنے اسباب کے نال میں محمد دی اس ویلے معاونت فرمائی ہے کہ جب میں محمد تے غربت دا عالم ہے، افلاس دا عالم ہے، تنگ دستی دا عالم ہے، فرمایا صدیق سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں نہیں لکھا دراہم دراہم دیا مال کا حل انہوں نے اپنا سارا مال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوتے خرچ کی تھے اور حضور فرماتے ہیں اے لوگوں میں صدیق سیدہ خدیجہ کو کس طرح بھول سکتا جب میں مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دی وحدانیت بیان کرے گا ہم توحید دغل علا بیان کرے گا ہم کوئی وڈے برے لائی کوئی پتھر برے لائی کوئی کنڈے سٹے لائی کوئی اوجھڑیاں سٹے لائی کوئی سوات مٹی آکے سٹے لائی کوئی آوازیں کسے لائی فرمایا میں محمد غمزدہ ہوگا ہم حتیٰ کہ زخمی ہوگا ہم لوحان ہوگا ہم میرے زخمہ دیتے گھر دے اندر آکے خدیجہ الکبریٰ تھاہے رکھے دیئے میرے زخمے کو دھو دیئے انہیں دیتے دوائیاں لاکے میں محمد کو سب سے پہلے سب سے اول تسلیے لے دیئے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں بیویاں اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ انہی حیثیت گھر دے اندر تیرے وزیر اعظم دیئے یہی گندی جبوں پہلے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی مثال کے متمول ہوگل دے باوجود میں میرے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتنی خدمت کی تھی حتیٰ کہ جس وقت حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا کو میرے محبوب کو شب ابی طالب دے اندر محصور کیتا گئے صحیح اس گھاٹی دے اندر حتیٰ کہ اس گھاٹی دے اندر کھانا پینا اس قدر کم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کھجور دیے گٹھیے چوس کے اپنی پیاس بجھے دیال درخت دے پتے کھا کے گزارا کرے دیال اٹھائی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب والا کھجورہ دیے گٹھیے چوس کے درخت دے پتے کھا کے بکھی تسی تکلیف نال حضور پور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے جان دے دیتی ہے تو حضور نے فرمائے او لوگو آئین مثل خدیجہ میری خدیجہ دے مثل اور کون ہو سکتے سمجھ آ رہی ہے کی بات تو اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ جلے بارے سارا خیال ہوں دے یہ جناب پیرہ دی جتی ہے یہ آدھے نہیں آدھے یہ جو پیرہ دی جتی ہے مسل کے رکھ لے کیا حق ایدہ سارے گھر دی باندھیے نوکرانی ہے وہ بھائی بے شک باندھی ہے بے شک نوکرانی ہے لیکن میرے محبوب دی شریعت نے جتنے حقوق گھر والی دے نسین دیتے دنیا دے کہیں مذہب مسلک دے اندر اتنے حقوق نہیں ہے اتنی اور عزت نہیں ہے
بھائی بیوی کو بھی چاہیے کہ گھر والے دا احترام ملحوظ خاطر رکھے، گھر والے دی عزت دا خیال کرے، جو اللہ دا قرآن آدے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنائے اتے عورتاں دے، لیکن حکومت دا بھی طریقہ ہی نہیں کہ ہر وقت غضب و غضب، ہر وقت غصہ۔ بھائی صاحبہ اگر میری بیبیاں بہناں میری گل سن رہے ہیں، توجہ نال سناؤ، میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سید صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی حضور دی معیت دے اندر گزاری ہے، بیشتر واقعات علماء کل سن دے رہے ہیں، جو جناب والا حضرت جابر نے میں دعوت کی تھی، ایک بکری دا بچہ تو تھوڑا جیاں آتا ہو سنت شیف بنر میرے آقا دے نال 70 صحابہ دا لشکر ہے پریشان، جناب جابر نے تسلی، جناب جابر پریشان ہو کے آئے، آکے گھر والی کو آکھینے کہ بیٹے حضور علیہ السلام دا فاقہ اٹھا ہم، میں چھٹکے نال حضور کو دعوت دیتی ہے، اوتا حضور 70 بندے گناہ اللہ کے گھننے سن دے رہا دے میں علماء تو یہ بیوی ہے جہنے حضور علیہ السلام اپنے خامن کو تسلی دیتی کہ میرے سرتاج کیوں پریشان تھی نے تیتے حضور کو دعوت دیتی ہے نا، ان حضور جو گھن ہے او جانن تے انہاں دا کام جانن، کیسی عاقلہ فہیمہ کہ آقا جانن انہاں دا کام جانے، ہونا کا تیرا کام نہیں، سارا کام یہ ہے جو کچھ ماں حضر ہے حاضر خدمت کرنے۔ جب حضور علیہ السلام دے سامنے وہ چھوٹی جئی ہنڈیا سالن دی آئیے کہ روٹیاں آئیں، صحیح نے فرمایا جابر جب تک میں محمد نہ آنکھاں نہیں کھولنے، صحیح نے اپنی لعاب مبارک کڑھیے تے اس ہنڈیا دے اندر ملے گی تے تھوڑی جی لعاب مبارک ان کندوری دے تلے روٹیاں تے ہی لائیے، فرمائے نے جابر کو کھواون شروع کرو، وہ 7 بندیاں دا کھاونا ہے 4 دا ہے 70 تو زیادہ کھا گئے۔ حضرت جابر آدم میں ڈٹھے بھاجی بھی ہوئے پئی ہے تو روٹی بھی ہوئے پئی، تو یہ گھر والی باسلیقہ باشعار شعار والی بیوی، سعادت مند بیوی، صالحہ بیوی، نیک بیوی، میرے دوستوں میرے بزرگوں، خامد کو نہ پریشان کرن والی بیوی۔ سنو میری اماں بیویاں اگر نہیں سن لیا تے گھر دے اندر ون کے رسائے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد دے اتے گئے، سفر جہاد دے اندر آئیں، عرصہ کافی بیت گئے، آپ تا ہی کوئی بیٹا آئی ہی کوئی پتر آئی، وہ بیٹا بیمار ہو گئے، لاچار ہو گئے، گھر والی نے اطلاع کی تھی اے میرے خامد اے میرے سرتاج اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے، وہ بیٹا بیمار ہے لاچار ہے، ہو سکے تو واپس گھر تشریف گرنا۔ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ لمبے سفر دے اتے اطلاع ملی ہے بیٹے دی بیماری دی، بیٹے دی تکلیف دی، واپسی دا ارادہ کیتے ہیں، سفر شروع فرمائے نے یہ چل دے آمیں آندیا فکر سا لگے، لیکن اللہ دا کرنا جس نوار وہ گھر پر چل عشاء دا وقت آئی، مغرب تو عشاء دے درمیان لا ٹائم آئی، اسے بیمار عصر دے ٹائم کو آپ دے بیٹے نے اپنی جان آفرین دے سپرد کر چھوڑی۔ بیٹا فوت ہو گئے، بیٹا دنیا کی رخصت ہو گئے، شام کو جناب جابر گھر دے اندر پہنچے، عشاء دا ٹائم ہے، اندھیرا ہوگا تو بھیا کھڑے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آندیا ہی بیٹے دی خریت دریافت کی تھی ہے، بیٹے دی صحت دے بارے پوچھنے پائیں،
کیف حال، کیا حال ہے میرے بیٹے دا، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اگو سمجھدار بیوی، صدیقہ بند بیوی، صالحہ بیوی، حضور دے درس دے پڑھی ہوئی بیوی، شور نہیں کہندی، گل لگ کے روزی نہیں ہے، دھال فریاد نہیں کرے دی، آہو فہو نہیں کرے دی، خوش دلی دلال اپنے خامن اللہ استقبال کی دے۔ اور جب خامن پوچھے بیٹے دا کیا حال ہے، عدین ہدایت النفس، ہدایت النفس، اے میرے سرتاج میرے پتر دے سہواں کو آرام آ گئے۔ بیٹے دے سہواں کو زو مانا لفظ بولے، یعنی یہ بھی پتہ نہ چلے کہ فوت ہو گئے، یہ بھی پتہ نہ چلے کہ زندہ ہے، تے تکلیف ہی چن، بس اتنا لفظ آکے ہدایت النفس، ان دے سہواں کو آرام آ گئے۔ حضرت جابر نے سمجھے دکھا جو ہے تکلیف نال ہے، آرام آیا پہ سکون نال ہے، اطمینان نال ہے۔ تو اسا گھر دے اندر چونکہ دین دی تعلیم نہیں دیتی، دین سکھایا نہیں، نسایا نہیں، پڑھایا نہیں، بس اسا دیئیو آکھے کہ جھگڑا کرنے، لڑائی کرنے، کٹ مار کرنے، گھر دو بھیجنے، نوکرانی بڑھا کے رکھنے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے، ایک صحابی دا گھر دے اندر تھوڑا بہت چھیڑا تھا، گال بدھیے، اس صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم ملن واسطے آئیں، مسجد صحیح کوئی نہ آنا، گھر آئیں، کنڈا کھٹ کھٹ آئیں، سائیڈ کو لو کھڑ گئے، تھوڑی دیر گزریے تے گھر جو بھانڈے کھڑکن دیا وہاں صحیح ہے۔ یہ صحابی سمجھ گئے کہ معاملہ اتھا بھی شاید وہ ہے، تاہم کھڑے رہیں کچھ دیر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھنن، پوچھے نے بھائی کیا معاملہ ہے؟ توجہ میری طرف، کیا مسئلہ ہے؟ بس کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آخر تو آیا جو ہے اسے یہاں جڑے مسئلے واسطے میں آیا ہم، میں کو محسوس تھا وہ شاید اتنا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، فرمانے لگے